انسان انسان کا غلام نہیں ہے، انسان انسان کے برابر ہے۔ فضیلتیں جو ہیں وہ کچھ معیارات مقرر کیے گئے ہیں، اور وہ بنیاد کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے افضل وہ ہے جو متقی زیادہ ہے، پرہیزگار زیادہ ہے۔ تو پرہیزگاری معیار ٹھہرایا گیا، اور ہم نے جو معیارات ٹھہرائے اور اس کی وجہ سے ہم انسانوں کو دوسرے انسانوں سے افضل جاننے لگے، سمجھنے لگے، تو اس نے معاشرت کے اندر بگاڑ پیدا کر دیا، اور وہ بگاڑ پھیلتا ہوا جو ہے وہ انسانوں کو اور معاشرتوں کو تقسیم کر دیتا ہے۔ تو ہمیں ہر طرح سے اپنے ذہن کو اور اپنے دل دماغ کو ہر طرح کے تکبر سے اور ہر طرح کی خود نمائی سے پاک کرنا چاہیے، اور اپنے آپ کو ستھرا اور پاکیزہ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک مقام پہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم جو ہے وہ اکڑ کے چلتے ہو، نہ تو تم پہاڑوں کی طوالت تک پہنچ سکتے ہو، نہ تمہارا قد اتنا اونچا ہے کہ وہاں تک پہنچ جاؤ، اور نہ تم جو ہے وہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو، تو پھر کس بات پہ غرہ ہے، کس بات پہ ناز ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ تو غرور اور تکبر یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کے اندر کو کچل کے رکھ دیتی ہیں اور اس کے باطن کی آنکھوں کو اندھا کر دیتی ہیں، اسے نابینا کر دیتی ہیں، اور پھر وہ جو متکبر شخص ہوتا ہے اس کے لیے ہدایت کے دروازے بھی بند کر دیے جاتے ہیں، کیونکہ واضح تلقین بھی وہ سن رہا ہوتا ہے تو اس سے اثر نہیں لے رہا ہوتا ہے۔ تو جب تکبر پیدا ہو جاتا ہے تو انسان جو ہے نبیوں سے بھی نہیں سیکھتا۔ اس سے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چاند کے ٹکڑے کر کے دکھا دیے، سورج پلٹا دیا، درختوں نے آ کے کلمے پڑے، اور سوکھی ہوئی کھجوریں ہری ہو گئی، لیکن ابو جہل ابو لہب کے اندر تکبر ایسا تھا کہ اس تکبر کی وجہ سے وہ اس حق کو، اس حقانیت کو، اس سچائی کو قبول نہ کر سکے، اگرچہ ان کا اندر کہتا تھا یہ سچ ہے۔ ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام سحری کے وقت سین حرم میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے آئے، اور یہ حضور کا مزاج تھا کہ سحری کے وقت حرم کے سین میں آ جاتے۔ تو ابو جہل، ابو سفیان اور اخنس بن شریک، یہ تین لوگ مختلف گوشوں میں اور مختلف کونوں میں بیٹھ کے حضور کی تلاوت سنتے رہے۔ یار تلاوت تو کوئی بھی کرے تو حظ آتا ہے، لطف ملتا ہے، لیکن جب صاحب قرآن پڑھتے ہوں گے رنگ ہی کوئی اور ہوگا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فجر کی نماز تھی، حضور تھے، سورہ والضحیٰ کی تلاوت تھی، ابھی تک نشہ ہی نہیں اترتا۔ اللہ اکبر۔ تو حضور قرآن پڑھتے تھے، تو یہ تینوں لوگ کسی مختلف گوشوں میں بیٹھ کر کے حضور کی تلاوت سنتے رہے۔ خیر جب حضور نے تلاوت ختم کی تو یہ اپنے گھروں کو لوٹنے لگے، تو کسی ایک پوائنٹ پہ تینوں کی ملاقات ہو گئی، اتفاقاً وہاں اکٹھے ہو گئے، تو ایک دوسرے کو کوسنے لگے کہ سارا دن مخالفت کرتے ہو اور رات کی تنہائیوں میں آ کے اسی سے ہی جو ہے وہ قرآن سنتے ہو، اور اگر قوم کے کسی شخص نے دیکھ لیا تو وہ تمہارے بارے رائے کیا قائم کرے گا؟ تو عہد کرو آج کے بعد نہیں آؤ گے۔ تو انہوں نے عہد کیا کہ آج کے بعد نہیں آئیں گے۔ اگلے دن ابو جہل نے سوچا کہ دوسرے دو تو آئیں گے نہیں، چلو میں سناتا ہوں۔ یہی بات اخنس بن شریک نے سوچ لی، اور یہی بات ابو سفیان نے سوچ لی، اور تینوں آ کے مختلف کونوں میں بیٹھ گئے۔ حضور نے تلاوت کی، جب تلاوت اختتام کو پہنچی تو تینوں بے دھڑک ہو کے کہ اب دوسرے تو ہیں نہیں، تو اسی پوائنٹ پہ پھر ملاقات ہو گئی، پھر ایک دوسرے سے شرمندہ ہو گئے اور کہنے لگے تم نے زیادتی کی۔ کہا جی بس چلو آج کے بعد پختہ وعدہ کرو۔ تو اگلے دن پھر انہوں نے پکا وعدہ کیا، لیکن تیسرے دن پھر آگے وہ طلب تھی اس وقت حضور علیہ السلام کی تلاوت کو سننے کی، تو پھر اسی خیال سے کہ اب پکا وعدہ کر کے گئے ہیں دوسرے دو آئے نہیں، تو اسی طرح تینوں پھر آگے، پھر جب ملاقات ہوئی تو ملامت کر کے بلکہ حلف اٹھا کے قسم اٹھا کے گھروں کو چلے گئے۔ باقی تو جا کے دو سو گئے، لیکن اخنس بن شریک کو نیند نہ آئی۔ اس نے لمبا سا ایک ڈنڈا پکڑا اور ابو سفیان کے دروازے پہ آ کے مارا۔ وہ باہر نکلا تو اس نے کہا سچ بتا، جھوٹ نہیں بولنا، ڈنڈی نہیں مارنی، 3 دن سے جو کلام تو نے بھی سنا، میں نے بھی سنا، اور ابو الحکم نے بھی سنا، اس کے بارے میں تیری رائے کیا ہے؟ تو ابو سفیان بات گول کر گیا، کہنے لگا کہ کچھ کی مجھے سمجھ آئی ہے اور کچھ کی مجھے سمجھ نہیں آئی ہے۔ کہا چل ابو الحکم کے پاس چلیں۔ جا کے ابو جہل کا دروازہ کھٹکھٹایا، یہ نیند سے اٹھا اور باہر آیا تو دیکھا کہ یہ کھڑے ہیں، تو کہا کیا بات ہے اس وقت، خیر تو صحیح ہے؟
کہا سچ بتا، جھوٹ نہیں بولنا، 3 دن سے ہم نے جو کلام سنا ہے اس کے بارے میں تیری رائے کیا ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ تو ابو جہل کہنے لگا کہ اخنس، رفادہ اور سقایا پہلے ہی بنو ہاشم کے پاس ہے، اور اگر نبوت بھی اس خاندان کی مان لیں تو پھر ہمارے پلے کیا رہے گا۔ تو پھر اخنس بن شریک نے کہا کہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جھوٹی انا کی وجہ سے اور تکبر کی وجہ سے اتنی بڑی حقانیت کا انکار کر رہے ہو، چلو تم رہو اس انانیت پہ، میں تو محمد عربی کا نوکر بننے جا رہا ہوں۔ اور اخنس بن شریک جو ہے وہ حضور کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالنے کے لیے جب 2 قدم اٹھائے نا، تو یہ بڑا کائیں آدمی تھا ابو جہل، اس نے سوچا یہ تو کام خراب ہو جائے گا اور ہمارا یہ راز بھی کھل جائے گا کہ چھپ چھپ کے قرآن سنتے رہیں۔ تو اس نے کہا کہ اخنس میری بات سنو، تم اپنے ابا و اجداد کا دین چھوڑنے جا رہے ہو، جن بتوں کو تمہارے ماں باپ پوجتے تھے آج ان سے بغاوت کرنے جا رہے ہو، اور اس طرح کی چکنی چپڑی باتیں کی۔ تو ہوا کیا کہ وہ وہاں سے واپس آ گیا۔ علماء کہتے ہیں یہ وہ شخص تھا جو ایمان کے کنارے پہ پہنچ گیا تھا، لیکن ایمان نصیب نہ ہوا۔ ایمان نصیب ہوتا ہے اللہ کی توفیق سے، اس کے کرم سے نصیب ہوتا ہے۔ رزق تو پاک بھی ہو پھر بھی حساب دیتے بڑی دیر لگے گی۔ نبیوں میں سب سے آخر میں جنت میں جائیں گے حضرت سلیمان علیہ السلام، اور صحابہ میں سب سے آخر میں جنت میں جائیں گے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس لیے ہماری جو توجہ ہے وہ نیکیاں کمانے کی طرف ہونی چاہیے۔ بس انسان کو غلطی لگ جاتی ہے اور ساری زندگی اس کی کاوش، کوشش، جد و جہد مال کمانے میں صرف ہوتی ہے۔ اس کی جتنی صلاحیت، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دماغی صلاحیتیں دی ہوئی ہیں، عقل دی ہے، فہم دی ہے، بصیرت کا نور دیا ہوا ہے، وہ اپنی ساری صلاحیتوں کو اس کام میں لگا دیتا ہے کہ میں نے پیسے کیسے کمانے ہیں۔ یہ اس کا کام نہیں ہے۔ کوشش اس کو کرنی چاہیے، کام کرنا بھی چاہیے، میں اس کا انکار بھی نہیں کرتا، لیکن اس کو سب سے زیادہ اس پہ سوچنا چاہیے کہ میں نے آخرت کیسے کمانی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت کی فکر کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ حضور نے ارشاد فرمایا من احب دنیا ہو ادر بآخرتہ، جو دنیا سے محبت کرے گا اس کی آخرت میں نقصان ضرور ہوگا۔ جو دنیا سے محبت کرتا ہے اپنی دنیا سے، اس کی آخرت میں نقصان ضرور ہوتا ہے۔ ومن احب آخرتہ اضر بدنیا، جو آخرت کی فکر میں لگ جاتا ہے تو دنیا کا نقصان اسے اٹھانا ہی پڑتا ہے۔ جب اس کی ترجیح ہوتی ہے آخرت، تو سودا بک رہا ہے تھوڑا سا جھوٹ بولنے سے، وہ کہتا ہے میں نہیں بولنا، تو نقصان تو ہو گیا۔ تھوڑی سی رشوت دینے سے کام ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں نہیں دینی۔ تھوڑا سا جھوٹ بولنے سے گاہک کا اعتبار بن جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں نہیں بولنا۔ تو جس نے آخرت کا سوچنا ہے اس کو دنیا کا نقصان کرنا ہی پڑے گا، اور جس نے دنیا کا سوچنا ہے اس کو آخرت کا نقصان کرنا ہی پڑے گا۔ 2 چیزیں۔ اب حضور نے اپنے غلاموں کو مشورہ کیا دیا، حکم کیا دیا، فرمایا فآثروا ما یبقى علی ما یفنی، کہا جو ہمیشہ رہنے والی چیز ہے اس کو اختیار کر لو، جو فنا ہو جانے والی ہے اس کو چھوڑ دو۔ نقصان اس کا کر لو جو فنا ہونے والی ہے، اور جو چیز ہمیشہ باقی رہنے والی ہے اس کا نقصان نہ کرنا۔ تو ہمیں دنیا کا نقصان برداشت کر لینا چاہیے، لیکن اپنی آخرت کا نقصان نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے اور ہم سب کی آخرت بہتر کرے۔ حضور علیہ السلام کے امت پر جو حق ہیں، سب سے پہلا حق حضور کا امت پر یہ ہے حضور پر ایمان لانا، اور حضور پر ایمان لانا اللہ کی توفیق سے ہم سب کو میسر ہے۔
اب اس کے تقاضے ہم پورے کریں۔ اور پھر ایک اور خوشخبری جو حضور کی زبان سے ہے۔ ایک تو خوش نصیب وہ تھے جنہوں نے حضور کو دیکھا اور حضور پر ایمان لائے، ان کی عظمت کو کوئی چھو بھی نہیں سکتا، لیکن حضور نے کسی کو بھی محروم نہیں رکھا۔ ارشاد فرمایا طوبی لمن رعانی وآمن بی، مبارک کو انہیں جنہوں نے مجھے دیکھا اور میرے اوپر ایمان لائے، جنہوں نے میری زیارت کی اور میرے اوپر ایمان لائے۔ اور پھر فرمایا وطوبی 7 مرات من لم یرانی وآمن بی، اور جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا پھر بھی میرے پہ ایمان لائیں گے، انہیں 7 مبارک ہیں۔ صحابہ کو کہا تم نے تو چاند کے ٹکڑے ہوتے دیکھا، تم نے تو سورج کو پلٹتے دیکھا، تم نے تو درختوں کو کلمہ پڑھتے دیکھا، تم نے تو کنکروں کو درود پڑھتے دیکھا، انہوں نے کچھ بھی نہیں دیکھا ہوگا پھر بھی میرے پہ ایمان لے آئے۔ فرمایا ان کو ایمان کی میری جانب سے 7 مبارکیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو حضور پر ایمان لانا یہ میری اور آپ کی خوش بختی ہے، میری خوش بختی، میری خوش نصیبی، میری فیروز بختی کہ میں حضور کا امتی ہوں، اور یہ آپ کی فیروز بختی کہ آپ حضور کے امتی ہیں۔ میری خوش قسمتی میں تیرا امتی۔ میرے والد گرامی ایک ربائی پڑھا کرتے تھے، اور میں آج بھی جب پڑھتا ہوں تو مجھے ان کا نورانی چہرہ نگاہوں میں ہوتا ہے، اور وہ اس وقت عجیب تشکر کے انداز میں ڈوبے ہوئے ہوتے تھے، اور عجیب ان کا رنگ تھا۔ محمد جانے جانا ہے، پیغمبر ہو تو ایسا ہو، محمد جانے جانا ہے، پیغمبر ہو تو ایسا ہو، رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو، امر توقیر کا سب کو موکل ہو تو ایسا ہو، کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا ہو۔ یہ میرے بخت، یہ میرے مقدر، یہ آپ کے بخت اور یہ آپ کے مقدر کہ ہم حضور کے امتی ہیں، اور یہ وہ خوش بختی ہے جس کے لیے نبی آرزویں کرتے ہیں۔ کتب میں آتا ہے 12 نبی ایسے تھے جنہوں نے حضور کی امت میں ہونے کی آرزو کی۔ ہم نے کوئی آرزو نہیں کی، کوئی تمنا نہیں کی، ہم سوئے تھے مقدر جاگ اٹھا۔ آغوش ماجر میں آئے، ہمارے والد صاحب مسجد سے مولوی صاحب کو بلا لائے، اور انہوں نے کان میں آ کے کہا مبارک ہو تو حضور کا غلام بن گیا، شاہوں سے ملا ہے نہ توگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے، اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا۔ تو سب سے پہلے حضور کا حق امت کے اوپر یہ ہے کہ وہ حضور پر ایمان لائے۔ سب سے افضل سے آپ بھی جس کو شرف ملا اور عظمت سب سے فضیلت والی نصیب ہوئی وہ حضرت ابوبکر صدیق کی ذات ہے۔ کہتے ہیں حضور کا سایہ نہیں تھا، لیکن یہ سائے کی طرح حضور کے ساتھ ہی رہے، ساری زندگی حضور کے ساتھ گزاری۔ امن الناس بر مولائے ماں، اقبال کا لہجہ دیکھیے، امن الناس بر مولائے ماں، کلیم اول سینائے ماں، ہستی او کشت ملت راچو ابر، ثانی اسنین و غار و بدر و قبر۔ ساری زندگی حضور کے ساتھ گزاری، بدر کے بھی ساتھی ہیں، قبر کے بھی ساتھی ہیں، غار کے بھی ساتھی ہیں، اور حد ہو گئی مزار کے بھی ساتھی ہیں۔ جے شک ہووی تے چل مدینے، آ ویخ لے جوڑ مزاراں دا، بن یار نبی دیاں یاراں دا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من امن الناس علی فی صحبتہ و مالہ ابو بکر، فرمایا اپنی صحبت اور اپنے مال سے جس نے سب سے زیادہ میرے اوپر احسان مندی کی ہے اس شخص کا نام ابو بکر ہے۔ بلکہ حضور نے فرمایا کہ جس شخص نے بھی میرے اوپر کوئی احسان کیا ہے میں اس کے احسان کا بدلہ اس کو دے چکا ہوں، لیکن ایک ابو بکر ہے جس کے احسانات کا بدلہ کل قیامت کے دن اللہ ہی عطا فرمائے گا۔ یہ صرف حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے، اور حضور نے خود ان کی عظمت کو اس انداز سے بیان کیا۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرأة فکلمتہ فی شیء فامرها ان ترجع الیہ، ایک خاتون حضور کی خدمت میں آئی، اس نے حضور سے کسی معاملے میں بات کی تو آقا کریم نے فرمایا چلی جا پھر واپس آ جانا۔ قالت یا رسول اللہ ارأیت ان جئت ولم اجدک کانہا ترید الموت، اس نے عرض کیا اگر میں پھر کبھی آئی تو آپ نہ ہوئے تو، یعنی اس کا مطلب تھا کہ آپ اگر وصال کر گئے ہوئے تو پھر کیا کروں گی؟ قال فإن لم تجدنی فاتی ابا بکر، اگر میں نہ ہوا تو ابو بکر تو ہوں گے نا،
یہ روایت بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے۔ علماء نے کہا کہ یہ حضور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کی طرف واضح اشارہ ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں قال ابو بکر سیدنا و خیرنا و احبنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ ابو بکر کی کیا پوچھتے ہو، وہ ہم میں سے ہمارے سردار بھی تھے، ہم میں سے افضل بھی تھے، اور حضور سب سے زیادہ جس شخص سے پیار کرتے تھے اس شخص کا نام بھی ابو بکر ہی تھا، سب سے زیادہ حضور ان سے ہی پیار کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر کو حکم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ میں نے عرض کی کہ وہ رقیق القلب ہیں، مصلی پہ جب آپ کو نہیں پائیں گے تو بے چین ہو جائیں گے، کسی اور کے لیے حکم نامہ جاری کرو۔ تو حضور علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ ایک طویل حدیث ہے، لیکن حدیث کا ایک حصہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا لا ينبغي لقوم فيهم ابو بکر ان يؤمهم غیرہ، کسی قوم کے لیے مناسب ہی نہیں ہے کہ ابو بکر ان کے اندر رہتے ہوں اور امامت کوئی اور کروائے۔ ابو بکر کا حق ہے کہ وہ امامت کروائیں۔ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر نے خلافت کے نظام کو سنبھالا تو حضرت علی المرتضیٰ دوڑے ہوئے آئے اور انہوں نے حضرت صدیق اکبر پہ ہاتھ بیعت کی اور یہ بات کہی کہ جس شخص کو حضور نے دین کے لیے پسند کیا، مصلی کے لیے پسند کیا، اس شخص کو ہم اپنی دنیا کے لیے کیوں پسند نہ کریں۔ تو حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت سنیے جو حضرت صدیق اکبر کی فضیلت پر مشتمل ہے۔ کہتے امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نتصدق ووافق ذلك عندي مالا فقلت اليوم اسبق ابا بکر ان سبقته یوما، کہتے حضور نے ایک مرتبہ فنڈ کے لیے ارشاد فرمایا کہ لاؤ راہ خدا میں پیش کرو، تو میرے پاس اتنی خوشحالی تھی کہ اتنی کبھی خوشحالی ہوئی نہیں تھی، تو میں نے کہا اگر ابو بکر سے بڑھ سکتا ہوں تو آج بڑھ سکتا ہوں، آج اللہ کا خاص کرم ہے تو آج میں ابو بکر سے اگر بڑھ سکوں تو آج بڑھ سکتا ہوں۔ فجے تو بنصف مالی، میں گیا اور آدھا مال لے آیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ابقیت لأہلک فقلت مثلہ، حضور نے پوچھا عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ میں نے کہا اتنا ہی چھوڑ آیا ہوں، جتنا لے آیا ہوں اتنا ہی چھوڑ آیا ہوں، آدھا لے آیا ہوں آدھا چھوڑ آیا ہوں۔ وَأَتَى ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بكل ما عنده، کہتے ہیں پھر ابو بکر سارا مال ہی سمیٹ کے لے آئے۔ اللہ اکبر۔ فقال یا ابا بکر ما ابقیت لأہلک، حضور نے کہا ابو بکر تم گھر کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ابقیت لہم اللہ ورسولہ، حضور میرے سامنے بھی آپ ہیں، میرے گھر میں بھی تو آپ ہی ہیں نا۔ وہ اپنے نام لیواؤں کو تنہا چھوڑتے کب ہیں، جہاں ہم دم نہ ہو کوئی وہاں سرکار ہوتے ہیں۔ تو کہا کہ میں اللہ اس کے رسول کی رضا کو گھر چھوڑ آیا ہوں۔ قلت لا اسبقہ الی شیء ابدا، حضرت عمر کہتے ہیں پھر میں نے کہا کہ میں ابو بکر سے کبھی بھی نہیں بڑھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو شان یہ انوکھی دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حقوق میں سے ایک حق امت کے ذمے یہ بھی ہے کہ حضور کے دین کو غالب کرنے کی پوری دنیا کے اوپر کوشش کرے۔ جو حضور دین لے کر آئے، جس دین کے لیے حضور نے اپنی ساری زندگی اور زندگی کی ایک ایک ساتھ لگا دی، اس دین کو پوری دنیا کے اوپر غالب کرنا یہ مقصود ہے، اور یہ حضور علیہ السلام کے حقوق میں سے ایک حق ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ آج ہم پوری دنیا کے اوپر ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، ہم اپنا حق ادا نہیں کر رہے۔ حضور علیہ السلام کا حق تھا کہ حضور کے دین کا جھنڈا سب سے اونچا ہو، حضور علیہ السلام کے دین کو غالب کریں، لیکن اس کا آغاز کیسے کریں گے؟ اس کا آغاز اپنی ذات سے کریں۔ آج ہم کہتے ہیں امریکہ پہ دین غالب ہو جائے، یورپ پہ دین کا غلبہ ہو جائے، آسٹریلیا پہ دین کا غلبہ ہو جائے، بر اعظم افریقہ پہ، بر اعظم ایشیا پہ دین کا غلبہ ہو جائے، ساتوں بر اعظموں پر دین کا پھریرا لہرائے۔ یہ میری بھی آرزو ہے، یہ آپ کی بھی آرزو ہے، لیکن یہ ایسے نہیں ہوگا۔ اس کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ آغاز ہماری اپنی ذات سے ہوگا۔ پہلے دین کو اپنے اوپر غالب کریں۔ آج ہم امریکہ پر دین کو غالب کرنے نکلے ہیں، یورپ پر دین کو غالب کرنے نکلے ہیں، لیکن اسی دین نے ہمارے گھر کی دہلیز پہ دستک دی اور ہم نے آگے سے جواب دیا، دین ہمسایوں کے گھر چلا جا، ہمارے گھر میں رسمیں حنا ہو رہی۔ آج ہم مصروف ہیں، آج ہم اپنے گھر تجھے جگہ نہیں دے سکتے۔ ہم نے تو نکاح بھی پہلے پڑھا لیا ہے تاکہ یہ مخل بھی نہ ہو مسئلہ
ہم اپنی شادی میں تجھے نہیں آنے دیں گے، تو 2-4 دن رخصت پہ چلا جا، 2-4 دن چھٹی کر لے، اس لیے کہ ہمارے گھر میں شادی ہے، آج ہمارے گھر میں کنجر آئے ہوئے ہیں، آج ہمارے گھر کے اندر ڈانس کرنے والی پارٹی آئی ہے، آج ہمارے گھر کے اندر بے پردہ عورتوں کا ہجوم ہے، آج ہمارے گھر کے اندر جو ہے وہ نیم اریاں رقص ہو رہا ہے، آج ہم نے شیطان کو دعوت دی ہے، لہٰذا دین آج مہربانی کر، آج ہم تجھے جگہ نہیں دے سکتے، ہم پوری دنیا کے اوپر دین کو غالب کرنے نکلے ہیں، اپنے اوپر دین کو غلبہ نہیں دیتے۔ رسول اللہ کا دین غالب کرنا ہے، سب سے پہلے اپنی گردن جھکاؤ، اور یہ دین بڑا غیرت مند دین ہے۔ دروازے بند کرو گے تو دین نہیں آئے گا، دروازے کھول کے کہو دین، دل بھی حاضر ہے، جان بھی حاضر ہے، تو دین تمہاری روح تک اتر جائے گا۔ تو دین کو غالب کرنا، پوری دنیا کے اوپر اسلام کو غالب کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور رسول اللہ کو امت کے اوپر حق ہے۔ اور یہ صرف مولوی کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ تمام امت کی ذمہ داری ہے کہ دین کا غلبہ کرے، اور یہ حضور کا حق ہے۔ اس کے لیے مدارس کا قیام کیا جائے، مساجد کا قیام کیا جائے، دینی تنظیمات کھڑی کی جائیں، دروس قرآن، دروس حدیث کا نیٹ ورک پھیلایا جائے۔ اسی طرح اپنی نئی نسل کو آگاہی دینے کے لیے جو ہے وہ درس نظامی اور مدارس دینیہ اور شارٹ کورس سے شروع کیے جائیں، اور مراکز دین کا قیام کیا جائے، اور دین کے ساتھ وابستگی کے جو بھی ذرائع ہیں وہ اختیار کیے جائیں، تبلیغی جدوجہد کی جائے، تاکہ دین پوری دنیا کے اوپر غالب ہو۔ اگر ہم نہیں کریں گے تو اس دین کی فطرت ہے کہ اس دین نے غالب ہونا ہے، یہ اور لوگوں کا انتخاب کر لے گا، یہ اور لوگوں کو اعزاز دے دے گا۔ اس لیے آج کے اس مصطفی اجتماع میں میں اور آپ نے عزم کر کے جانا ہے کہ آج کے بعد ہم یہاں سے اٹھ کے جائیں گے تو چین سے نہیں بیٹھیں گے، اس دین کے جھنڈے کو پوری دنیا کے اوپر غالب کرنے کے لیے ایک ایک لمحہ صرف کریں گے، اور اس کا آغاز جو ہے وہ اپنی ذات سے کریں گے۔ ہماری زندگی کی ایک ایک سانس حضور کے نام ہوگی، ہم جئیں گے تو حضور کے لیے، ہم مریں گے تو حضور کے لیے، اور جب ہم حضور کے لیے ہو جائیں گے تو رب کا وعدہ ہے پھر میں تمہارا ہو جاؤں گا۔ اقبال کا سارا کلام نچوڑو رس یہ نکلتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ اقبال کہتا ہے حضور سے وفا کرو، پھر لوح بھی تمہارے ہاتھ میں دے دیں گے، قلم بھی تمہیں پکڑا دیں گے، پھر تمہاری تقدیر کے فیصلے واشنگٹن میں نہیں ہوں گے، بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے۔ اولاد کی کہانی سنیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ کی 4 پشتیں صحابی ہیں، آپ کے والدین صحابی، آپ صحابی، آپ کی اولاد صحابی، آپ کی اولاد کی اولاد صحابی، 4 پشتیں شرف صحابیت سے مالا مال ہوئی ہیں، اور یہ اعزاز کسی اور کو نصیب نہیں ہوا ہے۔ یہ اسی خاندان کا اعزاز ہے اور اسی خاندان کا فخر ہے کہ 4 پشتیں شرف صحابیت سے مالا مال ہوئی ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند غزوہ بدر میں ابھی ایمان نہیں لائے تھے، اور کفار کی جانب سے وہ بھی جنگ کرنے آئے ہوئے تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق حضور کے غلام تھے اور وہ غزوہ بدر میں شریک تھے۔ جب بعد میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا، اور عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام لے آئے، تو گھر میں بیٹھے بیٹھے ایک دن بات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ ابا جان، بدر میں لڑتے لڑتے آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، اور اگر میں چاہتا تو معمولی سی جنبش سے آپ کا سر کاٹ سکتا تھا، لیکن میں نے سوچا کہ میرا باپ ہے تو میں ایسا کیوں کروں، تو میں نے تلوار کو روک لیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے جواب میں فرمایا کہ بیٹا تو کافر جو تھا اس لیے تو نے ایسا کیا، کاش کہ اس وقت تو میری تلوار کی زد میں آتا تو مجھے بیٹا سمجھ کے نہ چھوڑتا، دشمن سمجھ کے کاٹ دیتا۔ تو اولاد ہو، مال ہو، جان ہو، وطن ہو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کچھ اس طرح قربان کیا، اس طرح پیش کیا کہ دنیا کے اوپر ایک روشن مثال پیش کی، اور پھر اس کا اعزاز جو آپ کو ملا، اس کی برکات جو آپ کو ملی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سسر بنے، حضور علیہ السلام کے پہلے خلیفے بنے،
حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر 17 نمازیں پڑھانے کا حضرت ابوبکر صدیق کو اعزاز نصیب ہوا۔ پھر 2.25 سال کا تقریباً عرصہ حضرت ابوبکر صدیق کا دور خلافت رہا ہے، اس میں جس قدر فتوحات ہوئیں وہ تاریخ کا ایک انوکھا اور البیلا باب ہے جو حضرت ابوبکر صدیق علیہ السلام کے دور خلافت میں رقم ہوا۔ حضور کی جانشینی کا حق ادا کیا اور پھر دفن ہونے کے بعد حضور کی قربت میں جگہ نصیب ہوئی۔ آج بھی آقا کریم علیہ السلام کی قربت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میسر ہے۔ ایک دن حضرت ابوبکر کا ہاتھ حضور نے پکڑا تھا دائیں ہاتھ میں اور حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا تھا بائیں ہاتھ میں۔ مسجد نبوی سے باہر حضور تشریف لے جا رہے تھے تو کوئی لوگ مسجد میں اندر داخل ہوتے نظر آئے تو حضور نے ان کو دیکھ کے مخاطبہ کرتے ہوئے فرمایا، قیامت کے دن ہم یوں ہی اٹھائے جائیں گے۔ جس طرح ابو بکر کا ہاتھ میرے دائیں ہاتھ میں ہے، حضرت عمر کا ہاتھ میرے بائیں ہاتھ میں ہے، ہم قیامت کے دن ہم یوں ہی ہاکازا نبعث یوم القیامہ، ہم قیامت کے دن قبروں سے یوں ہی اٹھائے جائیں گے۔ تو اپنی اولاد کو درود سکھائیں تاکہ حق کا دامن بھی ان کے ہاتھ میں رہے، حضور کی قربت بھی نصیب رہے، ان کو قلبی فکری طہارت بھی نصیب رہے، ان کی زبان میں بھی کھنڈ اور شہد گلا رہے، اور ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی دولت سے بھی جو ہے وہ مالا مال کر دیا جائے اور سعادت بخشی جائے۔ دوسرا کام علامہ اقبال کہتے ہیں جو ہمارے کرنے کا یہ ہے، وہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کو حضور کی سیرت پڑھائیں تاکہ صاحب سیرت سے ان کا پیار پیدا ہو۔ بالخصوص 4 سال سے لے کر 7 سال کا جو بچہ ہے یہ واقعات میں دلچسپی رکھتا ہے، تو اس عمر کا جب بچے ہوں تو اس عمر کے بچوں کو حضور کی سیرت کے چھوٹے چھوٹے واقعات جو ہیں وہ ان کے سامنے رکھنے چاہیے تاکہ انہیں ذہن نشین ہو جائے، ان کی زبان کے اندر، منہ بولی کے اندر۔ ویسے بھی جو باتیں بچپن میں بچوں کو بتائی جاتی ہیں ساری زندگی ساتھ رہتی ہیں، وہ ان الفاظ کے ساتھ ان کو یاد رہے نہ رہیں لیکن ان کے تحت شعور میں باقی رہتی۔ یہ ہمارے جو مسلمانوں میں یہ مروج ہے، یہ سنت ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں اذان دی جائے۔ تو کچھ لوگوں نے اس پہ ریسرچ کی ہے کہ بچہ جب ابھی سکی ماں کی بولی نہیں جانتا ہوتا اس کے کان میں عربی کی اذان دلوائی جاتی ہے۔ یہ مسلمان کیا کرتے ہیں کہ ابھی تو وہ سکی ماں کی بولی نہیں سمجھ رہا ہوتا تو اس کو عربی میں سنایا جاتا ہے اذان۔ تو اس کا نتیجہ انہوں نے یہ نکالا کہ بچپن میں بچہ جو آوازیں سنتا ہے ساری زندگی ان سے مانوس رہتا ہے۔ مسلمانوں نے ایک سوچا کہ بچہ جب پیدا ہو سب سے پہلے اللہ کی بڑائی کی آواز ان کے کان میں پڑے، تو بچپن کے اندر جو باتیں سنتا ہے، جو چیزیں دیکھتا ہے، تو بچے کے اندر وہ چیزیں داخل ہوتی ہیں۔ ہم بچوں کی تربیت اس وقت شروع کرتے ہیں جب وہ تربیت کے دائرے سے نکل چکے ہوتے ہیں۔ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں اس وقت انہیں ماں باپ کی ضرورت ہوتی ہے اور ماں باپ کو قبول کرتے ہیں۔ جب وہ بلوغت کے قریب ہو جاتے ہیں، مراحت جسے کہتے ہیں، تو پھر اس وقت وہ اپنے دوستوں سے کچھ چیز لیتے ہیں۔ المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، اس وقت وہ دوستوں سے لے رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر جب وہ شادی اس کی ہو جاتی ہے تو پھر اس کے معاملے ماجرے کچھ اور ہوتے ہیں۔ تو ہم بچوں کو اس وقت سکھانے لگتے ہیں جب وہ ہم سے سیکھنے کے وقت سے آگے چلے گئے ہوتے ہیں۔ تو بچے جب چھوٹے ہو، بالخصوص 4 سال سے لے کر 7 سال کی عمر تک، ان کو سیرت کے واقعات سکھائیں، ازبر کروا دیں۔ 7 سال سے لے کر 10 سال تک ان کو نماز سکھائیں، نماز کی ترغیب دیں، اور جو ہے وہ ان کو مسجد کی طرف لائیں اور ضروری سنن مستحبات بتائیں۔ 10 سال سے لے کر بلوغت تک انہیں حلال حرام ساری تمیز ان کو سکھائیں، پردے کے حکام، دیگر ساری چیزیں۔ یہ بطور مسلم ہماری والدین کی ذمہ داری ہے، اور مشکل نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو حضور کی سیرت آپ 2-4 سال کے اندر پڑھا لیں۔ روزانہ شام کو نہیں ہے تو پیر کے دن یا جمعے کے دن 2 دن ہفتے میں رکھ لیں، کھانے کے وقت بچوں کو 5-4 منٹ کے اندر حضور کی سیرت کا کوئی واقعہ آپ بتا سکتے ہیں۔ اور یہ جب بالغ ہونے سے قبل حضور کی ساری سیرت آپ سے سیکھ جائیں گے تو پھر جب وہ بالغ ہو کے عملی زندگی میں قدم رکھیں گے، حضور کی سیرت کا لہلہاتا ہوا چمن ان کی آنکھوں کے سامنے ہوگا، اور جدھر بھی نظر اٹھائیں گے حضور علیہ السلام کی یادیں انہیں نظر آئیں گی، اور ان کی زندگی مرتب بھی ہوگی، منظم بھی ہوگی، خوبصورت بھی ہوگی، پاکیزہ بھی ہوگی۔ تو یہ وقت کبھی ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور اگر یہ وقت ہم ضائع کر دیتے ہیں، حالات اتنے تیز ہیں
اور وہ ذرائع جن سے آگے نسل سیکھ رہی ہے، جب ان ذرائع پہ وہ آ گئی تو اس ذرائع کے پیچھے یہودی دماغ بیٹھا ہوا ہے. تو پھر اس وقت آپ اپنے، چونکہ کورے کاغذ پہ آپ لکھ لیں گے تو جو چاہیں گے لکھ لیں گے. جب کسی کاغذ کے اوپر کچھ لکھا جا چکا ہو تو اس وقت لکھیں گے تو وہ رزلٹ نہیں ملتا ہے. ہم اس وقت لکھنا شروع کرتے ہیں جب وہ کاغذ کورا نہیں رہتا. تو بچے کو بچپن کے اندر سنبھالنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے. تیسرا کام، علامہ اقبال کہتے ہیں کہ انسان فطرتاً حسن پسند ہے، اس کی طبع میں ہے، اس کی فطرت میں ہے کہ وہ حسن کی طرف مائل ہوتا ہے. کوئی زیادہ ہوتا ہے، کوئی تھوڑا ہوتا ہے، لیکن یہ فطرت ہے انسان کی، وہ حسن پسند ہے. حسن کہیں بھی ہو اس کا رجحان قلب ادھر ہو جاتا ہے، دل ادھر لڑک جاتا ہے. وہ جس روپ میں جہاں بھی ہوگا حسن، دل ادھر لڑک جائے گا. اقبال کہتا ہے جب یہ طے شدہ ہے کہ انسان حسن کی طرف مائل ہوتا ہے تو آؤ نہ پھر اسے ادھر لے جائیں جہاں حسن بھی پانی بھرتا ہے اور عشق بھی غلامی کرتا ہے. اسے شہنشاہ حسینہ کی چوکھٹ پہ لے جائیں تاکہ اس کا دل حضور کے ساتھ وابستہ ہو جائے. کیونکہ حسن تو وہ ہیں جو تجلی ہے حسن مطلق کی نا، باقی حسن تو ادھورے ہیں، میرے رسول کا حسن پورا ہے. باقی حسن بے وفا ہیں، میرے رسول کا حسن با وفا ہے. یہ گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے سنم بے وفا، تو یہ اس ادھورے حسن کی کہانی ہے. یہ اس ادھورے حسن کی بے وفائی کا احتجاج ہے کہ بے وفائی ہوگی. روتے پھرتے ہیں، اپنے نفسیات کو یوں لکھ لیا کہ میرے محبوب نے مجھ سے بے وفائی کر دی، اور گاڑیوں کے پیچھے لکھ کے گھوم رہے ہیں سنم بے وفا. میں کہتا ہوں صاحب تو نے پیار اس سے کیا جس نے بے وفائی کی. آ تجھے وہ چوکھٹ بتاؤں جو ہاتھ پکڑتا ہے تو حشر کے دن بھی نہیں چھوڑتا. اس سے محبت کا دم بھر، وہ حسن جو اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجیے. تو حضور کے ساتھ جب تعلق جڑے گا، اپنی اولاد کو بتائیں کہ بڑے حسین ہیں زمانے میں، لیکن جو حسن رب نے محبوب کو دیا، مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور رکھی ہن مد بھری